Punjab Group of Colleges for Women, Kyali Campus and Gurjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and MPhil teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Kyali Phuli, Gujranwala. For Gurjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gurjar Campus, Main Gurjak Road, Gujranwala. المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس نزد ریلوے کراسنگ راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تطیع کل حلاف مہین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کا جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ چغلی کے متعلق اللہ رب العالمین کی قرآن پاک میں مذمت اور احادیث میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چغلی کی مذمت فرمائی ہے اس کے متعلق۔ اور یہ ایک باطنی بیماری ہے، باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ، ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے اس گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں، تو میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ چغلی کے متعلق اللہ رب العالمین نے پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 10 تا 12 کے اندر 3 آیات جو ہیں وہ ارشاد اللہ رب العالمین نے چغلی کی مذمت میں فرمائی۔ اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا برا فعل ہے، کتنی بری خصلت ہے کہ جس کا شکار ہر دوسرا مسلمان ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی 3 جگہ پر قرآن مجید میں مذمت فرمائی اور پے در پے ارشاد فرمایا۔ ایک آیت کے نازل کرنے کے بعد دوسری آیت نازل کی، دوسری کے بعد تیسری آیت نازل کی، تینوں آیتیں اکٹھی نازل فرمائی۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ جس کو پے در پے بار بار جس چیز کا تکرار کیا جائے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہر ایسے شخص کی بات نہ سننا کہ جو دوسروں پر بہتان باندھتا ہے، بڑی بڑی قسمیں کھانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا ہَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ، اور نہ ہی ایسے ذلیل شخص کی بات سننا کہ جو چغلی کرتا ہے۔ یہاں بنمیم عربی میں چغلی کو کہتے ہیں، نمیمتن چغلی کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہاں واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا ایسے ذلیل شخص کی بات مت سننا کہ جو ایک شخص کی بات سن کر دوسرے شخص تک پہنچا دیتا ہے۔
اب یہاں پر چغلی کا جو لفظ ہے اس کی تعریف کرنا چاہوں گا. یہاں پر لکھتے ہیں کسی کی بات دوسرے شخص تک اس نیت سے پہنچانا کہ اسے نقصان پہنچے، یہ چغلی کہلاتا ہے. تو دوسری جگہ پر تیسری میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، اور بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑا بڑھنے والا گناہ گار ہے. مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہ گار ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے چغلی کی مذمت فرمائی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر متعدد جگہ پر اس بری خصلت کی مذمت فرمائی اور اپنی امت کو اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ بخاری کی کتاب حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر مکمل احادیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں، ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. اور اس کے راوی اور یہ ساری جو ہے وہ مکمل شرائط کے ساتھ صحیح احادیث سے یہ حدیث امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا. مسلم شریف کی کتاب بھی اسی اہمیت کی حامل ہے، صحیح احادیث کی حامل ہے. فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہاں اندازہ کیجئے کہ جنت بنی مسلمان کے لیے، جنت بنی مومنین کے لیے، جنت بنی حضور کے امتیوں کے لیے، لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں سے چغل خور ہوگا اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. یہاں اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کو یہ کتنی بری خصلت لگتی ہے، اور ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اس چیز سے بچو. ایک روایت کا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے طاعون سے بھاگتے ہو ویسے اس چیز سے بھاگو، اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو صحیح حدیث کے ذریعے، صحیح راویوں کے ذریعے اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند ایک صحابہ بھی موجود تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو اس قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں دیا جا رہا. ایک اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو شخص ہے اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے شینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. تو ناظرین اب یہاں پر بھی اب دیکھیے کہ عذاب میں مبتلا ہو گیا وہ شخص کہ جس نے دنیا میں رہ کر ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک پہنچائی اس نیت سے کہ اسے نقصان ہو، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. اسی طرح اور بھی متعدد احادیث ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجدون شر الناس ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ تم لوگوں میں سے بدترین شخص وہ پاؤ گے جو 2 رخا ہوتا ہے، کہ ایک شخص کے پاس وہ کسی اور نیت سے آتا ہے، دوسرے شخص کے پاس کسی اور نیت سے جاتا ہے. تو ایسے ہی شخص کو چغل خور کہا جاتا ہے. اب چغل خور کو اندازہ کیجئے اس حدیث کے اندر بدترین شخص کہا گیا. تو ناظرین آج کا جو میرا گفتگو کا عنوان تھا وہ چغلی کے متعلق تھا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو جن کو ہم اس چیز میں مبتلا دیکھتے ہیں انہیں بھی اس چیز سے بچانا ہے. انہیں قرآن مجید برہان رشید کی آیات سنائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بری خصلت کی مذمت فرمائی، اور کس طرح میرے آقا نے احادیث کے اندر اس جو ہے وہ بری خصلت کی مذمت فرمائی. ایک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی سے بچو کہ بلا شبہ چغلی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہتا. اب اس جملے کو لے لیجئے اور پیچھے جو میں نے حدیث بیان کی
بخاری اور مسلم کی، کہ وہ شخص عذاب میں گرفتار ہو گیا کہ جو چغلی کیا کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہاں پر بھی سیدنا کعب الاحبار نے فرمایا کہ بلا شبہ چغلی کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان علی شان کے تحت فرماتے ہیں حمالۃ الحطب، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے، یعنی یہ پارہ 30 سورہ لہب آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت کے تحت سیدنا امام منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو لہب کی بیوی ہے، اور جو اس کو یہ سزا کیوں ملی، اس کو اس وجہ سے سزا ملی کہ یہ دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کی چغلی کیا کرتی تھی، اور اس چغلی کی مذمت کی وجہ سے، اس چغلی کی وجہ کرنے کی وجہ سے، اس چغلی کی عادت کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھی ذلت کی موت دی اور آخرت میں بھی یہ عذاب نار کی حقدار ہوئی۔ تو ناظرین، میرا جو آج کا آپ کو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی پرساد گھڑیاں ہیں، ہمیں بجائے اس کے کہ دوسروں کی چغلیاں کر کے گناہوں کا انبار اپنے سر پر اکٹھا کرنے کی بجائے ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن پڑھنے اور اللہ رب العالمین کی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور دیگر جو ہے وہ نفلی عبادات کر کے اپنے رب کو منانا چاہیے، نہ کہ ایک شخص کی دوسرے شخص کے ساتھ چغلی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. La 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 la. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. इल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। I love the educators. I love the educators. I love the educators. I love the educators. دی ایجوکیٹر اسکول کلاس کے کیمپس داخلہ جاری ہے۔ پلے گروپ تا نرسری کے لیے ایئر کنڈیشنر کلاس رومز، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کلاسز، خوبصورت بلڈنگ، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپس، برلب راجپا، قاضی کوٹ، مین علی پور چٹھا روڈ، کلاس کے 031281298683 0300020663